بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس اذان انٹرنیشنل اسکول کے قریب ماڈرن فلیٹ کے خواہش مند اور خریداروں کے لیے ایک سنہری موقع۔ صرف 15 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کیجیے، بقایا 18 مہینوں میں 5 اقساط میں ادا کیجیے۔ 1320 SFT پر مشتمل امینٹیز اور کار پارکنگ کے ساتھ، جس میں 24/7 چلنے والی 3 لفٹیں، کار اور بائک پارکنگ ہر فلیٹ کے لیے، قربانی کے لیے مخصوص جگہ اور سہولت۔ 15 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ یہ پیشکش شروعات کے صرف 15 فلیٹ کے خریداروں کے لیے۔ ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس بسائڈ دارالسلام بینک، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ غازہ جنگ بندی کے لیے قاہرہ میں بات چیت پھر شروع، سیز فائر اور ہوسٹیجز کے بارے میں اختلافات برقرار۔ رمضان کے تیسرے دن اسرائیل کے شدید حملے، 24 گھنٹوں میں 100 فلسطینی جاں بحق۔ مغربی کنارے میں دھاوے، 6 فلسطینی ہلاک، 2 بچے شامل، 2 اسرائیلی فوجیوں کو چاقو سے زخمی کر دیا گیا۔ لبنان کے طائر شہر میں کار پر ڈرون حملہ، حماس کارکن سمیت 2 ہلاک۔ بیروت نے کہا اسرائیلی حملوں پر سیکیورٹی کونسل میں شکایت کریں گے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا نئے راستے سے غازہ میں مدد پہنچائی، سائپرس سے روانہ جہاز جمعرات کو غازہ ساحل پر پہنچے گا۔ ریڈ سی میں حوثیوں کے تازہ حملے، خامنائی نے کہا مزاحمت کا محاذ صہیونیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرے گا۔ مڈل ایسٹ میں تناؤ کے بیچ ایران، رشیا اور چائنا کی سمندری مشقیں، 20 سے زیادہ جہازوں نے حصہ لیا۔ رشیا کو خطرہ ہو تو نیوکلیئر ہتھیار استعمال کریں گے، پوٹین نے دی دھمکی، جمعے کو الیکشنز میں 5ویں میعاد حاصل کرنے کے لیے تیار۔ ممتا بنرجی نے بھائی بابن بنرجی کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے، کہا خاندانی سیاست پر یقین نہیں رکھتی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ قطر اور ایجپٹ کے عہدیداروں نے غازہ میں جنگ بندی کے حوالے سے اپنی بات چیت پھر شروع کر دی ہے۔ سورسز نے بتایا کہ یہ بات چیت کچھ آگے بڑھی ہے، اب تک ایسی کوششیں ناکام ثابت ہوئی ہیں۔ رمضان کے 3 دن پورے ہو چکے ہیں، لیکن غازہ میں اسرائیل کی بربریت جاری ہے اور بعض خبروں میں کہا گیا کہ بربریت اور بڑھ گئی ہے۔ ایک سینئر حماس عہدیدار کے حوالے سے کہا گیا کہ تنظیم نے امریکہ کی ایک تجویز پر اپنے موقف کو کچھ نرم کیا ہے، لیکن اس بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں بتائی گئی۔ یہ خبر اسرائیلی میڈیا میں دی گئی۔ پچھلے مہینے پیرس میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں بعض تجویزیں جنگ بندی کے حوالے سے پیش کی گئی تھیں۔ انہی تجویزوں پر قاہرہ میں بات چیت کے کئی دور ہوئے، جن میں قطر، ایجپٹ، امریکہ اور حماس کے عہدیداروں نے حصہ لیا۔ جنگ بندی عارضی ہونی چاہیے یا پائیدار جنگ بندی ہونی چاہیے، اور کتنے ہوسٹیجز کو کب رہا کرنا چاہیے، اور کتنی مدد غازہ میں پہنچانی چاہیے اور کیسے مدد پہنچانی چاہیے، یہ ایسے سوال ہیں جن پر حماس اور اسرائیل کے درمیان اختلافات برقرار ہیں۔ غازہ میں پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں تقریباً 100 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ رمضان میں بھی اسرائیل کے حملے جاری ہیں، اور اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا، خاص طور پر مسلم ملک، محض تماشا دیکھنے کے سوا کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ غازہ جنگ کے 159 دن پورے ہو گئے ہیں۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے دھاوے کرتے ہوئے کم سے کم 6 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا، ان میں 2 بچے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ انفراسٹرکچر کو اور گھروں کو بھی تباہ کیا گیا۔ مغربی کنارے کے جنین میں اسرائیلی فوج کے دھاوے کے بعد ہر طرف تباہی کے منظر دیکھے جا رہے تھے۔ صحت عہدیداروں نے بتایا کہ جنین میں اسرائیلی فوج نے 2 فلسطینیوں کو ہلاک کیا اور کئی گھر اور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا۔ صحت عہدیداروں نے جنین میں جاں بحق فلسطینیوں کی پہچان ربیع نوری اور محمد ابو حسینہ کی حیثیت سے کی ہے۔
दूसरी तरफ यरूशलेम या कुद्स के करीब एक फ़लस्तीनी नौजवान ने 2 इसराइली सिपाहियों को चाकू घोंप कर ज़ख्मी कर दिया। इसके बाद इस फ़लस्तीनी को भी गोली मार दी गई। इसराइली फ़ौज ने बताया कि बैतुल्लाह में पुलिस ने एक फ़लस्तीनी को हलाक किया जिसने 2 इसराइलियों को चाकू घोंपने की कोशिश की। इसराइली फ़ौज ने लबनान के तायर शहर में एक कार पर ड्रोन हमला करते हुए हमास के एक कारकुन को हलाक कर दिया। इस वाक़े में जुमला 2 लोग हलाक हुए। इसराइली मीडिया में कहा गया कि साउथ लबनान में किए गए ड्रोन हमले में ये 2 हलाकतें हुई हैं। इस तरह मिडल ईस्ट में अमन अभी बहुत दूर नज़र आ रहा है, क्योंकि जहां गाज़ा में बर्बरियत जारी है वहीं मगरबी किनारे में भी धावे किए गए और लबनान में भी हमले हो रहे हैं और झड़पें हो रही हैं और हूसियों की कार्रवाइयाँ भी समंदरों में जारी है। इसराइल ने रमज़ान के तीसरे दिन गाज़ा में शदीद हमले किए। इन हमलों में कई घरों को निशाना बनाया गया। समझा जा रहा है कि कई लोग मलबे के नीचे फंसे हुए हैं और इसराइली फ़ौज सिविल डिफेंस और एम्बुलेंस गाड़ियों को मलबों तक पहुंचने से रोक रही है। लबनान के ओहदेदारों ने बताया कि इसराइल के हमलों में हमास के जो रुकन हलाक हुए हैं उनकी पहचान हाजी मुस्तफ़ा की हैसियत से की गई है, लेकिन वो कोई बड़े लीडर नहीं हैं। लबनान की वजारत ख़ारजा ने कहा है कि वो इसराइल की तरफ से लबनान में बढ़ते हुए हमलों पर UN सिक्योरिटी काउंसिल में शिकायत करेगी। एक बयान में लबनान की वजारत ख़ारजा ने कहा कि इसराइली हमले बढ़ गए हैं, लोग मर रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं और आबादी वाले इलाकों में हमले किए जा रहे हैं। 7 अक्टूबर के बाद से हिजबुल्लाह और इसराइली फ़ौज के दरमियान मुसलसल झड़पें हो रही हैं। हिजबुल्लाह नॉर्थ इसराइल में मिसाइल्स और रॉकेट से हमले कर रही है, जबकि साउथ लबनान में इसराइली फ़ौज के हमले भी जारी हैं। सरहद पर झड़पें भी हो रही हैं। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि गाज़ा में इंसानी मदद पहुंचाने के लिए एक नया रास्ता इस्तेमाल किया जा रहा है। 3 हफ्तों में पहली मरतबा गाज़ा में मदद पहुंचाई गई। इसराइली फ़ौज ने कन्फर्म किया कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की 6 लॉरियां गाज़ा सरहद की फेंसिंग खोल कर दाखिल हुई। मंगल की रात ये मदद पहुंचाई गई। इसराइली फ़ौज ने बताया कि हमास को इमदाद पर कंट्रोल से रोकने के लिए ये नया रास्ता अपनाया गया। ये खबर एक ऐसे वक्त सामने आई है जब हमास की वजारत सेहत ने बताया है कि गाज़ा की हालत बहुत बुरी है, जहां पर लोग बमों से, गोलियों से और शेलिंग से मर रहे हैं, वहीं भूख और दवाओं की कमी की वजह से भी मौतें हो रही हैं। 200 टन इमदाद के साथ एक जहाज साइप्रस से रवाना हुआ। उम्मीद है कि जुमेरात को यह जहाज गाज़ा साहिल पर पहुंचेगा। स्पेन और अमेरिका की NGOs ने इस जहाज़ को रवाना करने में अहम रोल अदा किया है। ये बात साफ नहीं है कि साहिल पर पहुंचने के बाद क्या ये मदद गाज़ा में वाकई ज़रूरतमंदों तक पहुंचाई जाएगी और इसका तरीक़ाकार क्या होगा। हमास की तरफ से चलाई जाने वाली गाज़ा की वजारत सेहत ने बताया कि गाज़ा में अब तक भूख से कम 27 लोगों की मौत हुई है। इनमें ज़्यादातर बच्चे हैं। गाज़ा में अब तक 7 अक्टूबर के बाद से जाम बख्श फ़लस्तीनियों की तादाद 31,272 हो गई है। वजारत सेहत ने बताया कि इसी मुद्दत के दौरान 73,024 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी वजारत ख़ारजा ने कहा है कि रमज़ान के महीने में इसराइल की तरफ से बेकसूरों की हलाकतें इस बात का सबूत है कि इसराइल तनाव और बढ़ाना चाहता है। वजारत ख़ारजा ने कहा कि मगरबी किनारे में पिछले 24 घंटों में इसराइली फ़ौज ने 6 फ़लस्तीनियों को हलाक किया, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। ये इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है, जंगी जुर्म है। इतवार को वजारत ख़ारजा ने कहा था कि वो इस मामले पर यानी इस तरह के तशद्दुद के इजाफे पर आलमी इदारों से रुजू होगी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने कहा कि हमलों में ऐसे लोगों को निशाना बनाया गया जिनसे इसराइली सिपाहियों को कोई ख़तरा नहीं था। ये बात बिल्कुल साफ़ है कि इसराइली हुकूमत खून खराबे के चक्कर को फैलाना चाहती है। रेड सी में हूसियों के हमले जारी हैं। ताज़ा खबरों में कहा गया कि ग्रीस के एक जहाज़ पर हमला किया गया। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि इस जहाज़ से हूसियों के 2 ड्रोन्स को मार गिराया गया। इस बारे में और तफसीलात का इंतज़ार है। यूरोपीय यूनियन ने रेड सी और खलीज अदन में हूसियों के हमलों से निपटने के लिए फरवरी में अपने समंदरी मिशन को उतारा था। हूसियों ने कहा है कि वो गाज़ा में इसराइल के हमले रोकने तक हमले जारी रहेंगे। हूसियों ने कहा है कि वो रमज़ान के दौरान अपने ऑपरेशंस और बढ़ाएंगे। नवंबर से फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार करते हुए यमन के हूसी हमले कर रहे हैं। हूसियों की ताकत को कम करने के लिए अमेरिका और बरतानिया ने अब तक यमन में कई हमले किए हैं।
لیٹن امریکہ کے ملک چلی کے 60 سے زیادہ وکیلوں نے اسرائیلی حکومت اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے خلاف ICJ میں کیس کیا ہے۔ غزہ اور مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف غیر انسانی جرائم، نسل کشی اور جنگی جرائم کے بارے میں یہ شکایتیں کی گئی ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا ہے کہ مزاحمت کا محاذ اسرائیلی جارحیت کا مضبوطی سے مقابلہ کر رہا ہے اور آخرکار صہیونیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرے گا۔ تہران میں پہلے روزے کے دن قرآن مجید کے حفاظ اور قاریوں سے خطاب کرتے ہوئے خامنائی نے کہا کہ اسلامی دنیا میں بعض حکومتیں دبے کچلے فلسطینی عوام کے دشمنوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو ان لوگوں کو اپنی دغابازی کی قیمت چکانی پڑے گی۔ خامنائی نے کہا کہ قرآن مجید کی تلاوت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ پابندی سے قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس پر غور و فکر کریں۔ ایران نے کہا ہے کہ غزہ میں مسلسل نسل کشی کی مثال نہیں ملتی اور یہ صدی کا سانحہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے یونائیٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز، OIC کے سیکریٹری جنرل، سیکیورٹی کونسل کے چیف اور مسلم ملکوں اور دوسرے ملکوں کے فارن منسٹرز کو خط لکھتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کونسل غزہ جنگ کو روکنے میں ناکام ہوئی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ جان بوجھ کر عالمی ادارے کو ایسے قدم اٹھانے سے روکتا ہے اور اس کے لیے ویٹو کی طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ امریکہ نے اب تک کئی بار غزہ جنگ کے بارے میں ویٹو پاور کا استعمال کیا ہے۔ ایک ایسے وقت جب مڈل ایسٹ میں تناؤ زوروں پر ہے، ایران، رشیا اور چائنا نے خلیج عمان میں سمندری مشقیں کی ہیں۔ ان مشقوں میں 20 سے زیادہ جنگی جہازوں نے حصہ لیا۔ اس کے علاوہ لڑاکا کشتیوں اور دوسری گاڑیوں نے بھی حصہ لیا۔ ہیلی کاپٹرز بھی مشقوں کا حصہ تھے۔ یہ مشقیں ایک ایسے وقت ہوئی ہیں جب غزہ جنگ جاری ہے، حوثی مڈل ایسٹ میں جہازوں پر حملے کر رہے ہیں اور زبردست تناؤ پایا جاتا ہے۔ ان مشقوں کو مرین سیکیورٹی بیلٹ 2024 کا نام دیا گیا۔ آذربائیجان، قازقستان، عمان، پاکستان، ساؤتھ افریقہ نے آبزرورز کی حیثیت سے ان جنگی مشقوں میں حصہ لیا۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکی دہرائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک ایسی کوئی ضرورت نہیں پڑی، لیکن اگر رشین اسٹیٹ کو کوئی خطرہ ہو تو وہ نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حال ہی میں اپنے سالانہ خطاب میں پوٹین نے کہا تھا کہ یورپی ملک یا مغربی ملک اگر یوکرین میں اپنی فوجیں بھیجیں گے تو رشیا نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ پوٹین نے سرکاری میڈیا کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر رشیا کی ریاست کو کوئی خطرہ ہو تو نیوکلیئر ہتھیار استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ رشیا میں 15 مارچ کو یعنی جمعے کو صدارتی الیکشنز ہونے والے ہیں اور یہ بات تقریباً طے ہے کہ پوٹین ایک مرتبہ پھر صدر بنیں گے۔ یہ ان کی 5ویں میعاد ہوگی۔ یہ الیکشنز ایک ایسے وقت ہو رہے ہیں جب یوکرین جنگ تیسرے سال میں داخل ہو گئی ہے۔ پوٹین نے کہا ہے کہ فوجی اور تکنیکی نقطۂ نظر سے رشیا نیوکلیئر جنگ کے لیے تیار ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ نیوکلیئر جنگ یقینی ہو گئی ہے۔ انہوں نے وارننگ دی کہ اگر امریکی سپاہی یوکرین میں تعینات ہوں گے تو رشیا انہیں درانداز سمجھے گا۔ یوکرین نے ایک زبردست ڈرون حملے میں رشیا کی آئل ریفائنریز کو نشانہ بنایا ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ ان حملوں کے بعد ریفائنریز میں آگ لگ گئی۔ یوکرین کی سیکیورٹی سروس نے ریزان، کودار اور کریشی علاقے میں ان آئل ریفائنریز کو نشانہ بنایا۔ رشیا نے 24 فروری 2022 کو یوکرین جنگ شروع کی تھی اور اب تک وہ یوکرین کے کئی علاقوں پر قبضہ کر چکا ہے، جن میں خاص طور پر ایسٹ یوکرین کے علاقے شامل ہیں۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ ویسٹ بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی نے اپنے بھائی بابن بنرجی کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے ہیں۔ بابن نے ترنمول کانگریس کی طرف سے پرسون بنرجی کو ہاوڑہ حلقے سے دوبارہ امیدوار بنانے پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ میرا خاندان اور میں بابن سے تمام تعلقات توڑ رہے ہیں۔ ممتا نے کہا کہ ہر الیکشن سے پہلے وہ مسئلہ پیدا کرتے ہیں۔ مجھے لالچی لوگ پسند نہیں ہیں اور میں خاندانی سیاست کو پسند نہیں کرتی۔ اس سے کچھ دیر پہلے بابن بنرجی نے پرسون بنرجی کو امیدوار بناتے ہوئے تنقید کی تھی، جو ہاوڑہ سے موجودہ رکن پارلیمنٹ ہیں۔ پرسون بنرجی کا ممتا بنرجی کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرسون بنرجی نے بابن نے کہا کہ پرسون بنرجی نے میری توہین کی تھی اور میں اسے نہیں بھلا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ دیدی مجھ سے اتفاق نہیں کریں گی، لیکن ضرورت پڑنے پر میں ہاوڑہ سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑوں گا۔ ممتا بنرجی کی ترنمول کانگریس نے ریاست کے تمام 42 حلقوں سے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے۔ دہلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال نے کہا ہے کہ لوک سبھا الیکشن سے بالکل پہلے CAA پر عمل کرنا ووٹ بینک کی گندی سیاست ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام چاہتے ہیں کہ CAA قانون واپس لیا جائے۔ دہلی BJP نے
چیف منسٹر کے اس بیان پر تنقید کی. بی جے پی لیڈر اور ایک سینئر عہدیدار دہلی بی جے پی کے صدر وریندر سچدیو نے کیجریوال پر جوابی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ملک میں رہنے والے ان ہندوؤں، سکھوں، بدھسٹوں اور عیسائیوں کے جذبات کی توہین کی ہے جو پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے آئے ہیں، جنہیں وہاں پر ستایا گیا تھا. وارانسی کے ایک ایم پی ایم ایل اے عدالت نے مختار انصاری کو 36 سال پرانے ایک کیس میں مجرم قرار دیا ہے اور جلد ہی اس کیس میں انہیں سزا سنائی جائے گی. اس کیس کا تعلق ہتھیاروں کے جعلی لائسنس سے ہے. مختار انصاری ویڈیو کانفرنس کے ذریعے عدالت میں پیش ہوئے، جو فی الحال بانڈا جیل میں ہیں. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا میں سے ایک بار پھر. ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس اذان انٹرنیشنل اسکول کے قریب ماڈرن فلیٹ کے خواہش مند اور خریداروں کے لیے ایک سنہری موقع. صرف 15 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کیجیے، بقایا 18 مہینوں میں 5 اقساط میں ادا کیجیے. 1320 SFT پر مشتمل امینٹیز اور کار پارکنگ کے ساتھ، جس میں 24/7 چلنے والی 3 لفٹیں، کار اور بائک پارکنگ ہر فلیٹ کے لیے. قربانی کے لیے مخصوص جگہ اور سہولت. 15 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ یہ پیشکش شروعات کے صرف 15 فلیٹ کے خریداروں کے لیے. ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس بسائڈ دارالسلام بینک، ٹولی چوکی، حیدرآباد. غازہ جنگ بندی کے لیے قاہرہ میں بات چیت پھر شروع. سیز فائر اور ہوسٹیجز کے بارے میں اختلافات برقرار. رمضان کے تیسرے دن اسرائیل کے شدید حملے، 24 گھنٹوں میں 100 فلسطینی جاں بحق. مغربی کنارے میں دھاوے، 6 فلسطینی ہلاک، 2 بچے شامل. 2 اسرائیلی فوجیوں کو چاقو سے زخمی کر دیا گیا. لبنان کے طائر شہر میں کار پر ڈرون حملہ، حماس کارکن سمیت 2 ہلاک. بیروت نے کہا اسرائیلی حملوں پر سیکیورٹی کونسل میں شکایت کریں گے. یونائیٹڈ نیشنز نے کہا نئے راستے سے غازہ میں مدد پہنچائی. سائپرس سے روانہ جہاز جمعرات کو غازہ ساحل پر پہنچے گا. ریڈ سی میں حوثیوں کے تازہ حملے. خامنہئی نے کہا مزاحمت کا محاذ صہیونیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرے گا. مڈل ایسٹ میں تناؤ کے بیچ ایران، رشیا اور چائنا کی سمندری مشقیں. 20 سے زیادہ جہازوں نے حصہ لیا. رشیا کو خطرہ ہو تو نیوکلیئر ہتھیار استعمال کریں گے. پوٹین نے دی دھمکی. جمعے کو الیکشنز میں 5ویں میعاد حاصل کرنے کے لیے تیار. ممتا بنرجی نے بھائی بابن بنرجی کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے. کہا خاندانی سیاست پر یقین نہیں رکھتی. یہ تھی آج کی خبریں. اجازت اور اپنا بے خیال. اللہ حافظ.